کہ اس نماز کی مدت کیا ہے، کتنے دن یہ نماز پڑھنی چاہیے کم از کم، کیا کوئی مدت ہے کم یا زیادہ؟ آپ اگر احادیث میں دیکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کو پورے ماہ رمضان سے جوڑ کے رکھا ہے، اور حقیقت میں یہ صرف پورے رمضان سے متعلق نہیں، ساری زندگی سے متعلق ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جب بات ہوتی ہے تو ہم یہ بات صاف کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نہ تو یہ 10 دن پڑھنے کی ہے، نہ 20 دن پڑھنے کی ہے، نہ 1 دن میں پڑھنے کی ہے، بلکہ پورے رمضان میں یہ عبادت کرنی چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے حدیث سنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان، جو آدمی رمضان بھر قیام کرے، اور رمضان کتنا ہوتا ہے؟ چاند کے اعتبار سے یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا پھر 30 دن کا ہوتا ہے، جیسے مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اسی حساب سے یا تو 29 دن یا 30 دن، یہ پورے کے پورے دن آدمی اس عبادت کی پابندی کرے، اس کا خیال رکھے، پوری عبادت کرنی چاہیے۔ پورے رمضان بھر کی یہ عبادت ہے، یہ چند دنوں کی عبادت نہیں، یہ پورے رمضان کی عبادت ہے۔ ہمارے سماج میں ایک تو جو ہے اس نماز کے سلسلے میں پورے مہینے کی نماز بنانے کے بجائے بہت سارے لوگوں نے اسے 27 دن کی نماز بنا لیا ہے، 27 راتوں کی نماز۔ آخری 2 یا 3 دن عام طور پر لوگ یہ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ بات مشہور ہے کہ 27واں جو ہے وہ دن جو 27ویں رات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ ختم کی رات ہے، ختم کی رات ہے۔ یہ ختم کی رات کیا ہے؟ اس کا شرعی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا شرعی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ پرانے دور میں ہمارے اپنے ملک کے اندر ہوتا تھا کہ 27ویں رات کو آنے والے جو دور دراز سے حفاظ تھے، حافظ قرآن تراویح سنانے کے لیے آتے تھے، ان کو گھر واپس لوٹ کر عبادت کرنا ہوتا تھا، یعنی عید کی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شریک ہونا ہوتا تھا۔ تو 27ویں رات کو ایک رواج چل پڑا کہ وہ حافظ قرآن ختم کر کے، یعنی قرآن تراویح میں سنانا ختم کر کے وہ اپنے گھر واپس لوٹ جاتے تھے، تو وہیں سے یہ مشہور ہو گیا یہ ختم کی رات ہے، ورنہ اس کا تعلق رمضان کے مہینے سے کچھ نہیں، وہ تو حافظوں کی سہولت کا مسئلہ تھا۔ اب نئے زمانے میں لوگوں کے پاس وسائل بہت ہیں، تو بہت سارے لوگ 29ویں رات تک رک کر جاتے ہیں، بہت سارے حفاظ 29ویں رات تک رک کر جاتے ہیں، تب 29ویں رات کو ختم ہوتا ہے تو ختم کی رات 29ویں رات ہو گئی۔ تو قرآن کے ختم ہونے کی رات کا اعتبار جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے، اس کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں، اس لیے 27 دن نماز پڑھ کے آخری 2 یا 3 دن نماز چھوڑ دینا یہ غلط روش ہے جو نماز تراویح کے سلسلے میں دیکھنے کو ملتی۔ اس سے ہٹ کر ایک اور چیز بھی چل پڑی ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ تاجر حضرات نے اس نماز کے سلسلے میں جو ہے کچھ غلط مطلب لے لیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض کم علم لوگوں نے یا کچھ وہ لوگ جن کو علماء میں شمار کیا جاتا ہے لیکن مسئلہ انہوں نے صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں ہے، انہوں نے ان کو بتا دیا ہوگا اس انداز میں کہ بہت سارے تاجروں نے کیا سمجھا ہے کہ رمضان کی اس تراویح کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں پورا قرآن نماز میں سنا جائے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز تراویح کا تعلق رمضان کے پورے مہینے سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن مجید سے۔ اب 30 دن میں 30 پارے سننے کے بجائے ہم یہ کام کریں گے، روزانہ ذرا لمبی نماز پڑھ لیں گے لیکن 20 دن میں قرآن ختم کر لیں گے، تاکہ آخری 10 دن خوب ہم لوگوں کو تجارت کرنے کا موقع ملے۔ عید کا موقع ہے، لوگ خرید و فروخت کے لیے آئیں گے تو ہم فارغ رہیں، تو ہمیں جو ہے پوری تراویح کا بھی ثواب مل جائے گا اور ہمارا کاروبار بھی چل جائے گا۔ اس خیال سے کچھ لوگوں نے 20 دن میں نماز ختم کرنی شروع کی۔ نماز تراویح 20 دن تک پڑھتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے، قرآن مجید 20 دن میں ختم کر لیتے ہیں۔ حافظ صاحب روزانہ زائد پڑھانا شروع کرتے ہیں، 1.5 پارہ تقریباً روزانہ پڑھانا شروع کرتے ہیں، 20 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو کر چلے جاتے ہیں کہ اس ماہ کی پوری تراویح ہمیں مل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسے ہم نے بتایا پورے رمضان سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن کے ختم کرنے کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی ختم کرتا ہے پورا قرآن یا ایک قرآن سے آگے بڑھ کر 1.5 سے 2 قرآن اگر مکمل سنتا ہے تراویح میں، فضیلت کی بات ہے، سنیے، کوئی غلط نہیں، لیکن یہ جو سوچ ہے کہ تراویح کا تعلق قرآن کے ختم سے ہے، یہ بنیادی غلطی ہے۔ اب یہی جب مسئلہ آگے بڑھا تو کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ 20 دن کی بھی کیا ضرورت ہے،
ذرا تیز پڑھنے والے حافظ قرآن کو لائیں گے، 20 دن کے بجائے 10 دن میں قرآن ختم کر لیں گے، تو وہی مسئلہ 20 دن کا بھی چل پڑا، 20 دن کا بھی چل پڑا۔ اور پھر جب حد سے آگے بڑی بات، تو ایک اور چیز بھی وجود میں آئے جس کو شبینہ کہتے ہیں۔ شبینہ کا مطلب یہ کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا جاتا ہے، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا جاتا ہے۔ حافظ صاحب شروع کر دیں اور سچ کہیں، آپ یقین مانیں سوائے آیتوں کے اختتامی کچھ کلمات کے کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، صرف ایک مسلسل جو بھنبھناتی سی آواز سنائی دیتی ہے، بھنبھناتی الفاظ جس کے الفاظ واضح نہیں، ایک رات میں پورا قرآن ختم کرے۔ بنیادی غلطی کیا ہے؟ بنیادی غلطی یہی ہے ان تمام صورتوں میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز تراویح کا تعلق رمضان کے مہینے سے، پورے مہینے سے نہیں ہے بلکہ قرآن کے خاتمے سے ہے۔ اب وہ ایک دن میں ختم کر لو، 10 دن میں ختم کرو، 20 دن میں ختم کرو، پوری تراویح کا ثواب تم کو مل گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کے ساتھ باقاعدہ ہم نے بنگلور کے اندر خاص طور پہ دیکھا ہے، اور یہاں بھی سننے میں آیا کہ کبھی اہتمام کیا گیا تھا، یہ بات سننے میں آئی تھی ہم کو کہ عجیب صورت ہے، باقاعدہ اعلان نکالا جاتا ہے 10 دن کی تراویح کا فلاں جگہ انتظام ہے، 20 دن کی تراویح کا فلاں جگہ انتظام ہے، اور فلاں مسجد میں شبینہ ہوگا جس میں فلاں حافظ صاحب پورا قرآن سنائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز تراویح کی جو روح ہے، جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس کو فوت کرنے والی بات ہے۔ آدمی دن بھر روزہ رہ کر جو عبادت کرتا ہے وہی شام میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور عبادت کرتا ہے، پورے رمضان بھر کی یہ عبادت ہے۔ اور آپ اس بات کا خاص طور پہ یہ مسئلہ جوڑ کر دیکھیں، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی عبادت ہی نہ کرے رات میں، وہ آدمی مغفرت کی آرزو کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو معاف کر دیں، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن بندے کی کوشش کی بات ہے، جب اللہ نے ایک عبادت رکھی ہے اس عبادت کو بندہ اپنی طرف سے مختصر کر لے اور چاہے کہ وہ عبادت اسے پوری مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مسئلہ جو میں نے بتایا آپ کے سامنے، پہلی بات آپ یہ سمجھیں اس کی مدت کیا ہے، اس کا تعلق پورے رمضان سے ہے۔ شبینہ 10 روزہ 20 روزہ یا حتیٰ کہ 27 روزہ عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے جتنی راتیں رمضان کی ملیں گی ہر رات میں عبادت کرنی، ہر رات میں پڑھی جانے والی یہ نماز ہے، اور آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بات اس سے پہلے بتا چکا ہوں، آئندہ بھی آئے گی، اگر کسی دن چھوٹ بھی جاتی ہے آپ کی تراویح کسی بھی وجہ سے، تو آپ کم از کم اتنا کیجئے کہ تنہا صحیح اپنے گھر میں پڑھ کر اس کو سونے کا اہتمام کیجیے۔